نعرہ تکبیر استقبال کیجئے گا جی قائد محترم مولانا امجد خان صاحب، بھرپور استقبال کیجئے۔ جمعیت علماء اسلام، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت حضرت مولانا امجد خان صاحب، حضرت مولانا امجد خان صاحب، جمعیت علماء اسلام، سر بکف سر بلند، بلند آواز سے سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، جناب مولانا امجد خان صاحب، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، نعرہ تکبیر۔ تشریف رکھیے جی اجاز قاضی صاحب۔ ہم حضرت کو آپ سب حضرات کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں، مل کے گئیے سبحان اللہ۔ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر۔ قائد محترم علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب، جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا امجد خان صاحب، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، نعرہ تکبیر۔ میں آپ کے سٹیج سیکرٹری صاحب بھی زندہ باد۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ تمام ساتھی بھائی بڑی محبت عقیدت اور احترام کے ساتھ ایک مرتبہ نماز والا درود پاک ذرا آواز کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدر جلسہ حضرات علماء کرام، اکابرین ملت، شرکائے جلسہ میں سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام اور جمعیت اشاعت التوحید و سنہ پنڈی گھیب کو آج اتنی بڑی عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان اکابر علماء کی مسائی جمیلہ اور آپ حضرات کی شرکت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک دعا کرنے لگا ہوں،
بڑی توجہ سے اس پر آمین کہیے کہ آج جس طرح ہم یہاں پہ جمع ہیں، اللہ کرے کہ کل ہم اسی طرح سب جنت میں بھی جمع ہو جائیں۔ حضرات محترم، میرے انتہائی محترم بزرگوار، جمعیت علماء اسلام اٹک کے امیر حضرت مولانا شیر زمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے آج کے اس پروگرام میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ان کے رفقا نے مجھے فرمایا حاضر خدمت ہو گیا ہوں، گزشتہ سال کا ادھار بھی مجھے اتارنا تھا، گزشتہ سال میں آ نہ سکا مجبوریوں کی وجہ سے، اور یاد رکھیے مجھے جملہ یاد آ رہا ہے جو ہم نے پڑھا، شیر خدا حضرت علی مرتضی خلیفہ چہارم جن کی تربیت میرے نبی نے فرمائی تھی، وہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور گزشتہ سال وہی جملہ بار بار میرے دل و دماغ پر تھا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹا ہے، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، سب اختیار نیلی چھت والے کے ہاتھ میں ہے، ذرا مل کے بتا دو اس کا نام کیا ہے۔ مزہ نہیں آیا بھائی، ذرا مل کے کہو نا، ہر طرف سے آواز آنی چاہیے۔ یہی تو رب کا نام تھا جس نام کو بلند کروانے کے لیے حضرت آدم سے سلسلہ نبوت چلتا ہے، آمنہ کے لال تک پہنچتا ہے۔ جملوں پر توجہ کرنا ہے، ہر نبی آیا ہے یہی پیغام دیا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، نہ روزی دے سکتا ہے، نہ رزق دے سکتا ہے، نہ عمر دے سکتا ہے، نہ اولاد دے سکتا ہے، نہ خوشیاں دے سکتا ہے، نہ کوئی غم دے سکتا ہے، نہ کوئی مشکل کشائی کر سکتا ہے، نہ کوئی حاجت روائی کر سکتا ہے۔ آدم صفی اللہ آئے، نوح نجی اللہ آئے، ابراہیم خلیل اللہ آئے، اسماعیل ذبیح اللہ آئے، ارے موسیٰ کلیم اللہ آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے، آمنہ کے لال آئے، سب نے پیغام دیا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ سب کچھ کرنے والا صرف نیلی چھت والا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ذرا مل کے کہو نا، دل سے کہو، تھوڑا سا ذرا زور لگا کے کہہ دو نا، ہاتھ اٹھا کے کہہ دو، شہادت کی انگلی لہرا کے کہہ دو، کیا پتا ہے میرے رب کو ادا پسند آ جائے۔ رب کہے فرشتوں یہ آئے تھے میرے نبی کی سیرت سننے کے لیے، اخلاق سننے کے لیے، آپ کا کردار سننے کے لیے، لیکن انہوں نے پہلے توحید کے ڈنکے بجائے، پھر میرے نبی کے ختم نبوت کے نعرے لگائے، صدق کے دل سے آئے تھے۔ فرشتوں نوٹ کر لو، یہ اجتماع میں بعد میں باہر نکلیں گے، میں مغفرت پہلے فرما دیتا ہوں۔ اللہ ساری قدرت کا مالک ہے، سب کہو بے شک میں آپ سے دور ضرور کھڑا ہوں لیکن آپ کے پاس کھڑا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں، دعوت دینا چاہتا ہوں۔ مسلسل پروگراموں کی وجہ سے گلا بھی گلا کر رہا ہے، پوری طرح ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن رب چاہے گا شرع صدر کرے گا، دین کی بات آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ آئے نہیں ہے، کسی نے آپ کو لائے نہیں ہے، کرایہ نہیں دیا گیا ہے، سرکاری وسائل استعمال نہیں کیے ہیں، یہ علماء خود چل کے آئے ہیں، آپ بھی آئے ہیں، میں بھی لاہور سے آیا ہوں، پھر مجھے کہنے دیجئے آپ بھی نہیں آئے، یہ بھی نہیں آئے، میں بھی نہیں بول رہا ہوں، سب کو توفیق دینے والا نیلی چھت والا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس پیغام کو یاد رکھیے۔ سٹیج پر میرے اکابر بیٹھے ہوئے، صدر جلسہ حضرت مولانا شیر زمان صاحب آپ کے سامنے شیر بن کے بیٹھے ہوئے، علماء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے، میرے محترم قاضی خالد محمود صاحب، قاری عبدالرؤوف صاحب، آغا عبدالقدیر صاحب، مولانا طلحہ زبیر صاحب،
मौलाना निसार साहब और दीगर उलमा बैठे हुए, माजरत चाहता हूँ, सबके अस्मा में नहीं जानता हूँ, लेकिन हिस्सा डालने के लिए खड़ा हूँ। और मेरे बाद इस वतन अजीज के नामवर सपूत हमारे मेहमान मुकर्रम, हम सब के मखदूम हजरत मौलाना डॉक्टर मंजूर अहमद साहब मेंगल आपसे मुखातब होंगे, दीन की बात करेंगे। उनके बयान सुन के जाइए, ईमान ताज़ा होगा, आपको जज्बा मिलेगा, आपको वलवला मिलेगा। रब ने बोलने का ढंग दिया है। कराची से तशरीफ लाए हैं, सफर करके आए हैं, आपके सामने दीन सुनाने के लिए आए हैं। मैं लाहौर से आपका खादिम बन के आया हूँ, जमीयत का अदना कारकुन हूँ, इन अकाबर के पास बैठने वाला हूँ। ये एक निस्बत से प्यार करते हैं। आइए इस पर जुमला कहना चाहता हूँ, हम निस्बत के कायल हैं। ये मुझसे प्यार करते हैं, एक निस्बत से करते हैं। वो निस्बत मेरे वालिद माजिद की है, वो निस्बत जमीयत उलमा इस्लाम की है, वो निस्बत हमारे अकाबर की है। आओ जलसा में आने वालों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, रब आपसे भी प्यार करता है। क्यों प्यार करता है? आपकी निस्बत आमना के लाल से जुड़ जाती है। स्टेज सेक्रेटरी साहब थके हुए गले से नारा लगा रहे हैं और आप मजे से बैठे हुए जवाब नहीं दे रहे। हाँ, मेरे साथ चले गए तो मैं भी फिर बयान करूंगा। हजरत मोहतरम, मैं सीरत का आगाज करना चाहता हूँ। मैं सीरत कौन बयान कर सकता हूँ? वालिद माजिद फरमाया करते थे, अरे यार लोगों, उस नबी की जो सारी कायनात के लिए नबी बन के आए, मुझे कहने दीजिए नबी आए। कोई कबीले के लिए आया है, कोई शहर के लिए आया है, कोई वतन के लिए आया है, कोई बस्ती के लिए आया है, कोई शर्क के लिए आया है, कोई मगरब के लिए आया है, कोई शमाल के लिए आया है, कोई जनूब के लिए आया है। और जब बारी आई मेरे नबी की, आपके नबी की, अरे नबियों के नबी की, तो परवरदिगार ने कहा, मेरे महबूब ऐलान कर दीजिए, मैंने आपको सिर्फ अरब के लिए नबी बना के नहीं भेजा है। आप पैगाम दे दीजिए, दुनिया को बता दीजिए, कायनात में जहां जहां पर जो जो चीज वजूद रखती है, मेरे रब ने उन सब चीजों के लिए, इंसानों के लिए, अरे जिन्नों के लिए, फरिश्तों के लिए, जमीन के लिए, आसमान के लिए, सितारों के लिए, अरे मुझे कहने दीजिए, वो मेरा नबी तो खुदा की कसम मछलियों के लिए भी नबी बन के आया है, वो जमीन के लिए भी नबी बन के आए, आसमान के लिए भी नबी बन के आए। आओ जलसा में आने वालों, दुनिया आज कहती है देवबंदियत सीरत की बात नहीं करते, देवबंदियत मिलाद की बात नहीं करते। मुझसे पूछो, देवबंदी मिलाद तो बाद में आता है, अल्लाह का कुरान तो नबी की सीरत कायनात बनाने से पहले बयान करता है। मेरे अकाबर उठते हैं, नबी की सीरत बयान करने का वक्त आता है। मुझसे कोई पूछे नबी की सीरत क्या है, तो मेरे जैसा तालिब इल्म बड़े फख्र से यह कह सकता है, रब ने मुझे एहसास दिया है, रब ने मुझे मकाम दिया है। आज मैं दुनिया के तमाम मज़ाहिब को चैलेंज कर सकता हूँ। आओ तुम अपने रहबर की, अपने लीडर की, अपने थिंकर की, अपने मुफक्कर की, अरे मुफक्कर क्या होंगे, थिंकर क्या होंगे, मैं उन्हें छोड़ता हूँ। यहूदियों से कहता हूँ, तुम बड़े मजहब परस्त बनते हो। ईसाइयों, तुम कहते हो हम ईसा के मानने वाले हैं। आओ मुझे आके कोई हजरत इब्राहिम की सीरत सुनाए, हजरत इस्माईल की सीरत सुनाए, हजरत इसहाक की सीरत सुनाए, हजरत याकूब की सीरत सुनाए, हजरत मूसा की सीरत सुनाए, हजरत ईसा की सीरत सुनाए। नहीं सुना सकते। आओ इन नबियों की सीरत भी बयान करने का वक्त आएगा तो अल्लाह का पैगंबर बोल पड़ेगा। नारे तकबीर, जाने मोहम्मद मुस्तफा, आस्के रसूल उलमाए देवबंद। बगैर स्पीकर के नारे लग रहे हैं। तवज्जो रखिए, आप भी अपने जज्बात का इजहार कीजिए। मैं इन जज्बात को देखकर, इन जज्बात की कदर करते हुए यहाँ पर आया हूँ।
गुज़श्ता से पैवस्ता साल आया था, आपके इज्तिमा को देखा था, दिल बाग बाग हुआ था। अभी मुझे आगे सफर करके जाना है। आज प्रोग्राम मुल्तान में भी था, लाहौर में भी था, लेकिन मैंने उनसे माजरत की है कि मैंने अकाबर से वादा किया है, मुझे पिंडी घेप पहुंचना है। अल्लाह ने मुझे पहुंचा दिया है। मैं बोल नहीं रहा हूँ, वो लब बुरवा रहा है। आप आए नहीं है, फिर जुमला दोहरा रहा हूँ। आप बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह कहते रहिए, नबी का नाम आए दरूद पढ़ते रहिए। आपकी भी रिपोर्ट तैयार हो रही है। आपके दाएं कंधे पर फरिश्ता बैठा हुआ है, वो आपकी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। मेरी भी रिपोर्ट तैयार हो रही है। मेरी रिपोर्ट मलाइका भी तैयार कर रहे हैं और पाकिस्तान की एजेंसियां भी तैयार कर रही हैं। क्या बयान होगा, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, हम तो पुरअमन लोग हैं। अरे लोगों सुनो, बड़े गौर से सुनो, हम इस पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, इसलिए मुहाफिज है। ये पाकिस्तान भी मेरे अकाबर ने बुलाया था। पाकिस्तान का पहला परचम भी शेखुल हिंद के शागिर्द अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने लहराया था। बेशक 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 माशाअल्लाह। सरहद का रेफरेंडम नहीं जीता जा सकता था अगर अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी सुबह सरहद के तूफानी दौरे न करते। पूछो उलमा से, मेरा नौजवान मीडिया के दोस्त बैठे हुए हैं, आओ तारीख पढ़िए। सिलेट का रेफरेंडम जीतने के लिए मौलाना जफर अहमद उस्मानी मैदान में उतरते हैं, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी आते हैं, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन आते हैं, मौलाना अहमद अली लाहौरी आते हैं। ये अकाबर मैदान में उतरते हैं, तहरीक पाकिस्तान चलती है। और याद रखना, ये पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है। पाकिस्तान 65 में कलमे के नाम पे बचा था और हम इंशाअल्लाह इस कलमे का निजाम स्याह सफेद परचम की धारियों वाले परचम के नीचे पुरअमन जिद्दोजहद के जरिए ये कलमे का निजाम लाकर दम लेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना था। मैं तारीख का तालिब इल्म हूं, हिस्ट्री पढ़ता हूं, पढ़िए आप भी। लाखों लोगों ने इस पाकिस्तान के लिए अपनी जान के नजराने दिए थे। उन्होंने कहा था, हम आजाद पाकिस्तान में जाकर आजादी की जिंदगी गुजारेंगे, हमें इंसाफ मिलेगा, हमें हुकूक हासिल होंगे। लेकिन 69 साल में पाकिस्तान की कौम को हकूक नहीं मिल सके। पिंडी घेप के लोगों, यहाँ पे साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, सेहत के लिए कुछ नहीं मिलता। पाकिस्तान की असेंबलियों में सरमायादार और जागीरदार जाता है, लेकिन मेरे पाकिस्तान के पिंडी घेप के नौजवान बूढ़े के लिए अस्पताल की दहलीज पर डिस्परीन की गोली नहीं मिलती। लेकिन सरमायादार के कुत्ते के लिए अमेरिका और यूरोप से दवाइयां आती है। आओ इस निजाम को बदलेंगे। दुनिया कहती है हम कनाडा के निजाम की बात करते हैं, दुनिया कहती है हम यूरोप के निजाम की बात करते हैं, दुनिया कहती है हम अमेरिका के निजाम की बात करते हैं। मैं उनसे कहता हूं, इस पाकिस्तान में इंशाअल्लाह कोई कनाडा और अमेरिका का निजाम नहीं आ सकता है। निजाम आएगा तो मक्का मदीना का निजाम आएगा। इंशाअल्लाह। जो चाहते हैं वो दोनों हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह। जरा मुजाहिदों की तरह कहें इंशाअल्लाह। मैं तकबीर, नारे तकबीर। जमीयत उलमाए इस्लाम, नारे तकबीर। मौलाना फजल रहमान, नारे तकबीर। ये पाकिस्तान भी मेरे अकाबर ने बनाया था और मैं उलमा की मौजूदगी में 2 जुमले कहना चाहता हूँ। इस पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान से आजादी की जो जंग लड़ी गई थी वो भी मेरे अकाबर ने लड़ी थी। और आओ तुम हमें कहते हो तुम कैसे नबी के आशिक हो, मैं तुम्हें बताऊं, हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी की जिंदगी को जरा पढ़ के देखो। साम्राज्य के खिलाफ मैदान अमल में खड़े हैं, 3 दिन के लिए घर में रहे
ہیں ساتھیوں نے کہا حضرت گرفتاری نہیں دینی ہے. چوتھے دن حضرت باہر نکل کے آگے. ساتھیوں نے کہا حضرت ابھی تحریک چلانی ہے, آپ کی قیادت کی ضرورت ہے, قیادت کا باہر رہنا ضروری ہے, ابھی آپ اندر ہی رہیں. فرمایا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے, میں چٹی چمڑی والے سے ڈر کر نہیں, میں چٹی چمڑی والے کے خوف سے اندر نہیں تھا. میں نے یہ 3 دن 3 راتیں نبی کی غار ثور کی سنت کو زندہ کیا ہے. نعرہ تکبیر. اکابرین علماء دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی مدینہ منورہ میں حضرت نانوتوی پہنچتے ہیں. جلسہ میں آنے والوں میں اشارے کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں, بات کو تتمہ کی طرف لینا چاہتا ہوں. میرے بزرگ آنے والے ہیں, وہ آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں, میں صرف حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. اور خواہش یہ ہے کہ یہاں پر رپورٹ تیار ہو رہی ہے, فرشتے آئے ہوئے ہیں, وہ جب نام لکھ کے لے کے جائیں گے تو میرا نام بھی ثنا خان مصطفیٰ میں آ جائے گا, سبحان اللہ, آپ کا نام بھی اسی میں آئے گا. میں نے اکابر کا ایک جملہ پڑھا, سناؤں ایمان تازہ کروں. فرمایا جب کوئی کہتا ہے نا سبحان اللہ, کہہ دو نا, مل کے ذرا کہہ دو. میں لاہور سے آیا ہوں, ساتھ لے کے چلوں گا, لالچی بھی بہت ہوں. کس حوالے سے؟ اس حوالے سے آپ سبحان اللہ میرے کہنے پہ کہیں گے, ثواب آپ کو بھی ملے گا, بھی مل جائے گا. سبحان اللہ, سبحان یہاں پہ ثواب صرف مجھے آپ کو نہیں, ہمارے حاجی رفیق صاحب آج ہم میں نہیں, ثواب ان کو بھی پہنچ رہا ہے. سمجھیے دوستو, کس موقع پر یاد آئے, یاد آئے نہیں, رب نے یاد کروا دیا ہے. ان اکابر نے کہا تھا ان کا ذکر ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر. الحاج حاجی محمد رفیق صاحب, الحاج حاجی محمد رفیق صاحب آغاز جو کرتا ہے ثواب اسے ملتا رہتا ہے. جیسے اکابر کہتے ہیں جب کوئی مسجد بنا دیتا ہے, جب تک سجدے ہوتے رہیں گے, جس نے زمین دی ہے اسے ثواب ملتا رہے گا. قیامت کے دن تک سجدے ہوتے رہیں گے, ثواب ملتا رہے گا. دین کی مجلس لگا دی, بیان جب تک ہوتا رہے گا, ثواب ملتا رہے گا. جنت کی بہاریں لوٹتے رہیں گے. آئیے میں بھی آپ محنت کر لیں, کوئی صدقہ جاریہ بنا دیں, اپنی اولاد میں کسی بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا دیں, بیٹے کو قاری بنا دیں, بیٹے کو عالم بنا دیں. یہی بیٹا کل میدان میں نکلے گا, قرآن کی تلاوت کرے گا, من مسلح پہ کھڑے ہو کے 30 پارے سنائے گا, کسی مجلس میں جا کے گلہائے عقیدت پیش کرے گا, نبی کی سیرت بیان کرے گا, نبی کے عاشقوں کا ذکر کرے گا, صحابہ کا ذکر کرے گا, اہل بیت کا ذکر کرے گا, بزرگان دین کا ذکر کرے گا, اولیاء کا ذکر کرے گا, اپنے اکابر کا ذکر کرے گا. جو اس پہ محنت کرتے جائیں گے ثواب اللہ انہیں بھی عطا کرتا چلا جائے گا. محنت کریں گے انشاءاللہ. اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہاری نظر کسی اور چیز پر تھی, میری نظر تو نبی کی سنت پہ تھی. اور جلسہ میں آنے والوں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, مسلمان کی آج کامیابی نبی کے طریقوں پر چلنے میں ہے, نبی کے راستوں پر چلنے میں ہے. آؤ میدان میں اترو, فیصلہ کر کے اٹھو, آج یہ اعلان کر کے جاؤ کہ ہم انشاءاللہ زندگی کے ہر موڑ پر نبی کی سنت کو زندہ کریں گے. اونچی آواز سے کہہ دو, اور ذرا اونچی آواز سے کہہ دو. یہ وعدہ کر کے جا رہے ہیں. نکلو جب تو سوچو میرے نبی جوتی کیسے پہنتے تھے. کھانا کھانے لگو تو یہ سوچ کے کھانا کھاؤ میرے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے, پانی کیسے پیتے تھے. جلسہ میں آنے والوں میرے نبی کھانا بیٹھ کے کھاتے تھے, پانی بیٹھ کے پیتے تھے, دائیں ہاتھ سے پیتے تھے, دائیں ہاتھ سے نوالا بناتے تھے, آغاز میں بسم اللہ پڑھتے تھے, آخر میں الحمدللہ کہہ دیتے تھے. وہ دعا ہے آپ الحمدللہ کہہ دیجئے, اتنا ہی کہہ دیجئے اللہ تیرا شکر ہے. پھر دیکھیے یہ آپ کا کھانا بھی آپ کا پینا بھی عبادت بن جائے گا, ثواب مل جائے گا. جیسے اکابر علماء کہتے ہیں رات نیند نہیں آ رہی, بستر پر پڑے ہوئے تڑپ رہے ہیں, کاروباری ہے یا تعلیم کے میدان میں ہے, لیکن یاد رکھیے سکون کسی چیز سے نہیں ملتا ہے, سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. جو اللہ کا ذکر کرتا جاتا ہے اسے قلبی سکون ملتا جاتا ہے, اولاد فرما بردار بنتی جاتی ہے, درود پڑھتا جاتا ہے, اللہ اس کے راضی ہوتا جاتا ہے. میں جملہ کہوں, میں نے کسی جگہ
پہ پڑا ہے. فرمایا جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو دائیں کندھے والے کا قلم چلتا ہے. اور آنا توجہ کرنا, بڑے غور سے سننا, میں آپ کو تحفہ دینے لگا ہوں. فرمایا جب کوئی نبی پر درود پڑھتا ہے نا تو پھر کیا میں ہوتا ہے. فرمایا دائیں کندھے والے کا بھی قلم چل پڑتا ہے, بائیں والے کا بھی قلم چل پڑتا ہے. ارے دائیں والا 10 نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے, بائیں والا 10 گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہے, اور رب 10 درجے بلند کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر مل کے کہہ دو صلی اللہ ہو. ذرا چھلانی چاہیے, اونچی آواز سے کہو. حضرات محترم, میں بات کو آگے بڑھانا نہیں چاہتا ہوں, میں تتمہ کی طرف جانا چاہتا ہوں. اگلا سفر بھی ہے اور میرے مخدوم بھی آیا چاہتے ہیں, وہ آپ سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں. میں تو اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی مدینہ منورہ میں پہنچے, گنبد خضرا پہ نظر پڑی, سواری پہ سوار تھے, فوراً چھلانگ لگا دی, جوتی نیچے, جوتی اترتے ہی اتار دی ہے, نیچے اترے ہیں. حضرت نانوتوی سے شاگردوں نے کہا حضرت یہ نوک پتھر ہیں, پاؤں میں لگیں گے, پاؤں میں خون نکلے گا. فرمایا خون نکلنا تو برداشت کر سکتا ہوں, لیکن ان پتھروں پر جس پہ میرے نبی چلتے رہے ان پہ جوتی لے کے نہیں چل سکتا ہوں. یہ میرے اکابر تھے. آؤ سنو, مولانا رشید احمد گنگوہی, وہی دارالعلوم دیوبند میں بیٹھنے والے, دارالعلوم میں پڑھانے والے, وہ بھی کیسے سچے عاشق تھے. رب نے کیسا نوازا ہوا تھا. پروردگار جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے, نواز دیا کرتا ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاس مدینہ منورہ سے رومال آتا ہے. حضرت اس رومال کو لے کے کبھی سینے پہ رکھتے ہیں, کبھی اپنے آنکھوں پہ رکھتے ہیں, کبھی ہونٹوں پہ رکھتے ہیں, کبھی اپنے سر پہ رکھتے ہیں. شاگردان رشید نے کہا, علماء نے کہا حضرت گنگوہی سے, حضرت یہ رومال تو ملائیشیا میں تیار ہوتا ہے. فرمایا تمہاری نظر ملائیشیا پر ہے, میری نظر مدینہ منورہ پر ہے. تمہیں کیا پتا ہے اس رومال کو مدینہ کی ہوا لگی ہوئی ہے, اس لیے رشید احمد کبھی سینے پہ رکھتا ہے, کبھی آنکھوں پہ رکھتا ہے. حضرات محترم, میں آپ کے سامنے سیرت کے حوالے سے پیغام دینا چاہتا ہوں. آؤ آج سیرت سننے والوں, 12 ربیع الاول کو اس عظیم اجتماع میں اس بات کا فیصلہ کر کے اٹھو کہ ہم آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. اصل مقصد پورا اسی پہ ہوگا. سوچ کر کہو انشاءاللہ, ذرا اونچی آواز سے کہو نا انشاءاللہ. تبلیغی حضرات کہتے ہوتے ہیں بزرگوں دوستوں ارادہ کر لیجئے, ارادے پر بھی ثواب مل جاتا ہے. آپ بھی ارادہ کیجئے اور یاد رکھیے جو صدیق اکبر کا ماننے والا ہوگا اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے. یہ وہ صدیق ہے جن کی تربیت میرے نبی نے کی تھی. اور جب رات آئی تھی ہجرت کی تو حضرت ابو بکر بار بار آتے تھے, آقا مجھے اجازت دے دیجئے. فرمایا ابو بکر ٹھہر جاؤ. آقا فلاں بھی چلے گئے, فلاں بھی چلے گئے, وہ بھی چلے گئے, میں بھی جانا چاہتا ہوں. فرمایا ابو بکر ٹھہر جاؤ, اللہ کا قرآن کہتا ہے, ذرا قرآن بھی پڑھیے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی بات اس وقت تک نہیں کرتے, ہونٹ نہیں ہلتے جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آ جاتا ہے. نبی بتانا چاہتے ہیں صدیق ابھی رب نے اجازت نہ تجھے دی ہے نہ مجھے دی ہے, رب نے کہا ہے فلاں کو بھی بھیج دو, فلاں کو بھی بھیج دو. اور جب باری آئی اجازت کی تو قربان جاؤں میرے نبی نے علی کو بلا لیا. فرمایا علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. اور باری آئی پھر صدیق اکبر کی تو میرے نبی صدیق کے دروازے پہ جا پہنچے. فرمایا صدیق کب تم پہلے میرے دروازے پر آ کر اجازت مانگا کرتے تھے, رب نے مجھے کہا ہے آج صدیق کو جا کر اس کے دروازے پر اجازت ہی نہ دیجئے, اپنا رفیق بھی بنا دیجئے. آپ کے صاحب بن رہے ہیں. چلو صدیق ساتھ چلتے ہیں. قربان جاؤں میں صدیق اکبر کے مقدر پر. کیسا نصیب آیا ہے. جا رہے ہیں راستے میں دنیا نکلی ہوئی, مشرک نکلے ہوئے, منافق, کافر, 100 اونٹ کا انعام پانے کے لیے. ایک موقع پر کافر نے کہا ابو بکر آپ کے ساتھ کون ہے؟
قربان جاؤں صدیق کی صداقت پر. سبحان اللہ سبحان اللہ پیشگی سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ. کیا جملہ کہا؟ یہاں امتحان ہے. اگر کہتے ہیں میں جانتا نہیں صداقت ختم، اور اگر کہتے ہیں یہ وہی تو ہے جنہیں تم گرفتار کرنا چاہتے ہو وہ ذات میرے ساتھ جا رہی ہے، تو دنیا پھر کیا الزام لگاتی، دنیا کے قلم کیسے چل پڑتے، زبانیں تیر سے زیادہ تیز چل پڑتی. رب نے کہا ابو بکر گھبرانے کی بات نہیں ہے، جملہ ہم القاء کر دیتے ہیں، زبان آپ کی ہوگی، کلام ہمارا ہوگا. جملہ کیا زبان پہ آیا ہے؟ ارے کافر مجھ سے پوچھتے ہو یہ شخص کون ہے؟ رجل یہدینی السبیل، یہ شخص ہے جو مجھے راستہ بتا رہا ہے. کافر سمجھتا ہے مدینہ کا راستہ بتا رہا ہے. ابو بکر کہتے ہیں ارے کافرو یہ مدینہ کا راستہ ہی نہیں، جنت کا راستہ بھی یہی نبی دکھا رہا ہے. نعرہ تکبیر. شان صدیق اکبر، شان صحابہ، مقام صحابہ. غار میں پہنچے، آئیے ایمان تازہ کروں. یہ ذکر اگر صدیق کا کروں، میں ذکر عمر فاروق کروں، ذکر عثمان غنی کروں، ذکر علی مرتضی کروں، ذکر حضرت عباس کروں، ذکر حضرت امیر حمزہ کروں، اگر میں ذکر حضرت ختیجہ کا کروں، حضرت حفصہ کا کروں، حضرت میمونہ کا کروں، ام حبیبہ کا کروں، حضرت عائشہ کا کروں، اگر میں ذکر حضرت حسن کا کروں، اگر میں ذکر حضرت حسین کا کروں، اگر میں ذکر بلال حبشی کا کروں، سلمان فارسی کا کروں، صہیب رومی کا کروں، عبداللہ بن عباس کا کروں، تو مجھے کہنے دیجئے یہ ذکر بھی ذکر مصطفیٰ بن جاتا ہے. ارے ان کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے یہ نبی کے غلام بن گئے تھے. رب نے کہا میرے محبوب جب تک آپ کا نام گونجتا رہے گا آپ کے ساتھ آپ کے غلاموں کا نام بھی گونجتا رہے گا. بے شک بے شک. آج ان غلاموں کا نام گونج رہا ہے. بے شک بولو. گونج رہا ہے. اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک گونجتا رہے گا. رہے گا کس کہو سب انشاءاللہ. انشاءاللہ. ذرا مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ. سنو میں اس سے آگے بڑھ کے بات کہتا ہوں. ارے صرف صحابہ کا نام ہی نہیں، اہل بیت کا نام ہی نہیں، تابعین کا نام، تبع تابعین کا نام، ائمہ مجتہدین کا نام. آج دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لیتی ہے، امام شافعی کا نام لیتے ہیں، امام مالک کا لیتے ہیں، امام محمد کا لیتے ہیں، غازی ابو یوسف کا لیتے ہیں. مجھے کہنے دیجئے ان کا نام بھی آج گونج رہا ہے. ارے نام جنید بغدادی کا بھی گونج رہا ہے، حسن بصری کا بھی گونج رہا ہے، سید عبد القادر جیلانی کا بھی گونج رہا ہے. مجھے پھر کہنے دیجئے آج نام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا بھی گونج رہا ہے. پھر مجھے کہنے دیجئے نام آج شیخ الہند مولانا محمود حسن کا بھی گونج رہا ہے. مجھے کہنے دیجئے نام علی اجویری کا بھی گونج رہا ہے، نام مولانا احمد علی لاہوری کا بھی گونج رہا ہے. ارے نام غلاموں کے گونجتے رہیں گے کیونکہ غلاموں نے نام بلند کیا تھا تو نام مصطفیٰ بلند کیا تھا. رب نے کہا تم نے میرے محبوب کے نام کو بلند کیا ہے، تم دنیا سے چلے جاؤ گے، لاہور سے ایک طالب علم آئے گا، اس کو کھڑا کر کے میں غلاموں کے نام کے نعرے لگوا دوں گا. نعرہ نعرہ تکبیر. شان رسالت. ہمارے نعرہ لگانے والے صحابہ. حضرت شان اولیاء. ہم شان اہل بیت. نعرہ تکبیر. ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں، ولیوں کے ماننے والے ہیں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری امام الاولیاء جمعیت علماء اسلام کے امیر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے. پنڈی گھیب کے دوستو وہ جملہ میں آپ کو پھر تحفے کے طور پہ دینا چاہتا ہوں. وہ فرمایا کرتے تھے یار لوگو جو موتی تمہیں ولیوں کے جوتوں میں ملیں گے وہ تمہیں بادشاہوں کے تاجوں میں بھی نہیں ملیں گے. بے شک بے شک بے شک بے شک. لیکن بات ادھوری نہ چھوڑوں. ولی مجھے وہ چاہیے جو نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہو. اللہ. بے شک. پیر مجھے وہ چاہیے جو خود بھی نماز پڑھے مریدوں سے بھی نماز پڑھائے. پیر مجھے وہ چاہیے جو اپنی مریدنیوں کو بھی پردہ کروائے، خود بھی ان سے پردہ کرے، ان کو پیغام دے تم نے کسی لیڈی کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے، تم نے تو سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنا ہے.
بے شک بے شک ہم ایسے پیروں کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں۔ یہ وہ ولی لوگ تھے جن کو رب نے نوازا ہوا تھا، رب کی خاص رحمت ان پر تھی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں تفصیلات میں جائے گئے اختصار کے ساتھ بات کو تتمہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ گھڑی دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے پڑھ رہا ہوں، اللہ کے سورج کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ دیکھو، رب سورج چمکانے والا ہے، اسے عروج بھی دینے والا ہے، اس کو طلوع بھی کرنے والا ہے، اسے غروب بھی کرنے والا ہے۔ اور اس پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب ہے فکر آخرت، میں نے اس دنیا کو خوب دیکھا۔ آؤ فکر آخرت پیدا کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ جناب صدیق اکبر، مل کے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غار کی دہلیز پر کاکا مجھے اندر پہلے جانے دیجئے، میں صفائی تو کر لوں، مٹی تو صاف کر لوں۔ ذرا توجہ رکھنا، میں جملوں میں بات کہنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا چلو، یہاں پہ والد ماجد کہتے تھے مزار میں جانے کا وقت آیا تو صدیق پہلے نبی بعد میں، اور مزار میں جانے کا وقت آیا غار میں، صدیق پہلے نبی بعد میں، اور مزار میں جانے کا وقت آیا نبی پہلے صدیق بعد میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آ جائیے، تشریف لائیے۔ آقا اندر تشریف لے گئے، رب نے مکڑی بھیج دی، مکڑی نے جال تان دیا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پنڈی گھے میں کوئی پابندی تو نہیں لگی سبحان اللہ کہنے پہ؟ تو اونچی آواز سے کہو نا، سب مل کے کہو ذرا اونچی آواز سے۔ اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ میں نبی کہا ہے نا، دائیں کندھے کے فرشتے کا قلم چلتا ہے۔ آپ بھی ثواب کمائیے، سن رہے ہیں، اس کا بھی ثواب ہے۔ توجہ، آقا تشریف لائیے۔ مکڑی آئی، جال تان دیا، کبوتری آئی، انڈے دے دیے۔ کفر کی دنیا پہنچی اور اس نے کہا ہو سکتا ہے اندر چلے گئے ہوں۔ تو ان میں بڑے کافر نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، اگر جاتے جال نہ ٹوٹتا۔ یہاں صدیق اکبر بھی پکار کر کہنے لگے آقا یہ ظالم سامنے آ گئے۔ فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر گھبراتے کیوں ہو، خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پہ میرے رب نے قرآن میں جو بات کہی ہے وہاں پہ جملہ کہا ہے لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کھائیے۔ یہاں پہ علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، یہاں پہ مورخین کہتے ہیں کس انداز سے بات کی ہے۔ حضرت مولانا تشریف لے آئے ہیں، میں ان کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں۔ میں آپ کی طرف سے ان کا استقبال کرتا ہوں، انہیں ویلکم کہتا ہوں، جی آیا نو کہتا ہوں، میں انہیں ہر کلا راشا کہتا ہوں، بغیر راگلے کہتا ہوں، میں انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے سٹیج پر بیٹھنے کی ابھی دعوت دے رہا ہوں۔ میں اپنے جملوں کو مکمل کر کے پھر اس خطیب بے بدل کو دعوت خطاب آپ کے سامنے ہمارے سٹیج سیکرٹری صاحب اپنے مخصوص انداز میں دیں گے، پھر آپ سے وہ مخاطب ہوں گے، آپ کو جملوں میں باتیں سمجھائیں گے، علم کے موتی پکھیریں گے۔ جامعہ فاروقیہ میں بیٹھ کر ہمارے حضرت مولانا نے حضرت مولانا سلیم اللہ خان کے ساتھ کام کیا ہے، انہی سے فیض لیا ہے۔ آج وہ فیض ہر جگہ پہ بانٹتے پھر رہے ہیں۔ ثواب کس کو مل رہا ہے؟ مولانا سلیم اللہ خان کو، اس سے پہلے ثواب مل رہا ہے تو شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کو مل رہا ہے۔ ارے جنہوں نے مدینہ منورہ میں 16 برس تک مواجہ کے پاس بیٹھ کر درس حدیث دیا تھا، آج مولانا کراچی کے جامع میں بیٹھ کر جب درس حدیث دیتے ہیں، بخاری کھلتی ہے، ابو داؤد کھلتی ہے، ابن ماجہ ہے، مسلم شریف ہے، ارے حدیث کی کتابیں ہیں، ساری حدیث کی کتابیں ہیں۔ میرے لیے ساری حدیث کی کتابیں حجت رکھتی ہے، سننا، غور سے سننا، ہر حدیث میرے لیے حجت رکھتی ہے۔ یہاں پر علماء جب بیٹھتے ہیں تو ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے پاک نبی نے یوں فرمایا تھا، آپ کی سیرت کے حوالے سے صحابہ یوں کہتے ہیں، اور جب حضرت مدنی مدینہ منورہ میں مواجہ کے پاس بیٹھ کر درس حدیث دیتے ہیں تو حضرت مدنی ترجمہ کرتے ہوئے یوں کہتے تھے صاحب قبر نے یوں فرمایا ہے۔
کیا مقام ملا. آج پنڈی گھیب کا ساتھی مدینہ منورہ میں جائے, چند لمحوں کے لیے اسے موقع مل جائے مواجہ کے سامنے کھڑے ہونے کا, وہ اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہے, اپنے مقدر پہ فخر کرتا ہے. آج میں کہاں پہ کھڑا تھا, پھر مجھے کہنے دیجئے, مجھے اگر جا کر مولانا شیر زمان کو, ہمارے مینگل صاحب کو اگر مدینہ منورہ میں مواجہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہمیں اعزاز جب ملتا ہے ہم پھولے نہیں سماتے, تو پھر مجھے کہنے دیجئے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے مقدر کا کیا کہنا ہے. جو نبی پر رحمت اتر رہی ہے اس کا فائدہ ابو بکر کو بھی مل رہا ہے, عمر فاروق کو بھی مل رہا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یاد رکھیے دوستو, مجھے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری یاد آئے. کون سی ہستی, بس آخری واقعہ سنا کر ایمان تازہ کر رہا ہوں. مظفر گڑھ کی طرف تشریف لے گئے, مرید آیا دیہاتی, لسی ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور ہاتھ کا پنکھا لے کر آیا. حضرت امیر شریعت پر اپنے ہاتھ سے پنکھا ہلانے لگ گیا. بجلی کا دور اتنا زیادہ نہیں تھا, اور آج دور ہو کے بھی بجلی نہیں. پاکستان شریف ہے, حکمرانی بھی شریفوں کی ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں. کیسے آئے؟ ہم جب سود کے حق میں بات کریں گے اللہ کی رحمت تو نہیں آئے گی. کیا کہہ رہا ہوں؟ بے شک بے شک. ہم یہ آواز صرف جلسوں میں بلند نہیں کرتے. میرے قائد مولانا فضل الرحمان یہ آواز پارلیمنٹ میں بھی بلند کرتے ہیں. جس جگہ پر ہوتے ہیں حق کا پرچم اٹھاتے ہیں, دنیا کو بتا دیتے ہیں ارے دیوبند والوں نے اپنی گردنیں کٹانی تو سیکھی ہے, جھکانی نہیں سیکھی ہے. انہوں نے امریکہ کے غلاموں سے بھی کہا تھا ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. آج بھی میدان عمل میں کھڑے. ابھی حال ہی میں قومی اسمبلی نے حلال فوڈ اتھارٹی بل منظور کیا ہے, جس میں طے کر دیا گیا ہے کہ پاکستان میں اب حرام کی چیز کوئی بھی نہیں آ سکتی ہے. کہو ماشاءاللہ. اس میں کردار جمعیت کا ہے, اس میں کردار حضرت مولانا فضل الرحمان کا ہے. یہ ایک الگ باب کھلنے لگا ہے. میں ابھی باب اتنے کھول چکا ہوں کہ اب باب کی صورت میں آپ کے سامنے اس پر بات کر سکتا ہوں, لیکن میں بات کو تتمہ کی طرف لے جا رہا ہوں. آپ کو پیغام دے رہا ہوں, آپ کو دعوت دے رہا ہوں, آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ آؤ ہم نبی کی سنتوں کو زندہ کریں. اس وطن عزیز میں جو کلمے کے نام پہ بنا ہے, اس وطن عزیز میں ہم کلمے کے نظام کے لیے جد و جہد کریں. لیکن یاد رکھنا, ہم پرامن جد و جہد پہ یقین رکھتے ہیں, ہم پرامن انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. آج ہماری تعداد قومی اسمبلی میں تھوڑی ہے, سینٹ میں تھوڑی ہے, لیکن آپ اپنے لیڈر کو سلام کیجئے کہ آج سینٹ کا ڈپٹی چیئرمین ایک کلات کا مولوی, ایک درویش مولوی آج سینٹ کا ڈپٹی چیئرمین بنا ہوا ہے. انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ پاکستان کا وزیر اعظم بھی مولانا فضل الرحمان بنیں گے انشاءاللہ العزیز. میرے ساتھیوں بھائیوں, میں آپ سے کہتا ہوں, میں آج اپنے صرف مسلک کے لوگوں سے نہیں کہتا ہوں, میں دینی قوتوں کو آج دعوت دیتا ہوں کہ آؤ, وطن عزیز نازک موڑ پر کھڑا ہے, ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے. جمعیت علماء اسلام اور جمعیت اشاعت توحید سنت یہاں پہ جمع ہے. اتنا بڑا جمع غفیر جمع ہے جو نبی کی سیرت سننے کے لیے آئے ہیں. آؤ ہم سب جمع ہو جائیں, دین کے لیے جمع ہو جائیں, اللہ کے قرآن کے لیے جمع ہو جائیں, نبی کے نظام کے لیے جمع ہو جائیں, خلافت راشدہ کے لیے جمع ہو جائیں. خدا کی قسم اس پاکستان میں کوئی سامراج کا نظام نہیں آ سکتا ہے. یہاں پہ نظام انشاءاللہ خلافت راشدہ کا آئے گا, ضرور آئے گا, اور انشاءاللہ آئے گا. اس کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد رکھیے, اتفاق رکھیے, اپنی قیادت پر اعتماد کیجئے. اور میں آج اس جلسہ کے ذریعے پاکستان کی فورسز سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ہم پاکستان کے وفادار ہیں. میں نے پہلے کہا ہے یہ پاکستان میرے اکابر نے بنایا ہے, اور آج بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جمعیت علماء اسلام ہے. اور
سندھ میں علیحدگی کی تحریکوں کا دم ٹوٹا ہے تو جمعیت علماء اسلام کے کردار سے ٹوٹا ہے. اور آج میں یہاں پہ واضح کہنا چاہتا ہوں، جس طرح ہم دین کے لیے جان دینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، ہم پاکستان کے لیے بھی اپنی جان دینا سعادت سمجھتے ہیں. این جی اوز والے، ڈالر کھانے والے، پاؤنڈ کھانے والے، یورو کی کرنسیوں پہ پلنے والے، یاد رکھیے مشکل وقت آیا ملک سے بھاگ جائیں گے، اور مشکل وقت آیا تو مدرسے کے طلباء بھی میدان میں ہوں گے، علماء بھی میدان میں ہوں گے. آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ مطالب ہے بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے. اب تو چلتے ہیں میں قدا سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. واقع